أنا آمنت 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 وحسبي أن إيماني بربي ما له يوما شريك وله أخلصت حبي ما له يوما شريك وله أخلصت حبي أنا آمنت وحسبي أن إيماني بربي ما له يوما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دین اسلام کئی شعبوں سے مل کر اس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، اور مذہب اسلام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور سیاست، ان سارے شعبوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کوئی آدمی صرف عقائد اور عبادت کو دین سمجھے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، کوئی صرف معاملات کو دین سمجھے تو وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور کوئی صرف معاشرت کو دین سمجھے تو وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ زیادہ غلط فہمی اس بارے میں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کا رجحان صرف عقائد اور عبادات کے بارے میں ہے، یعنی عقائد اور عبادات کو تو ایک حد تک دین سمجھتے ہیں، لیکن باقی جو شعبے ہیں، معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات، اس کو دین کا جز، دین کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ معاملات پر عمل کرنا، معاشرت پر عمل کرنا، اس کو ہم ایک دنیاوی چیز تصور کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات سامنے نہ ہونے کی وجہ سے جو حصہ وہ اپنے اعتبار سے سمجھ لیتا ہے اس کو پورا دین قرار دیتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دین اسلام کا شیدائی ہوں، پابند ہوں، عمل کرنے والا ہوں۔ اس کی ایک مثال بیان کی گئی کہ چند نابینا لوگ ایک جگہ پر پہنچے جہاں ہاتھی کھڑا تھا، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ ہاتھی کیسا تھا۔ ان نابینا لوگوں میں سے کسی نے اس کی سونڈ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کسی نے اس کے کان کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے اس کے پیر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہاتھی کیسا پایا، تو جس آدمی نے سونڈ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اس نے ہاتھی کی تعریف یہ بیان کی کہ وہ تو نرم نرم ایک ٹوٹی کے مانند ہم کو تو محسوس ہوا۔ جس نے کان کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اس نے یہ جواب دیا کہ ہاتھی تو ایک پتے کی طرح مجھے لگا۔ جس نے پیروں کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اس نے جواب دیا کہ مجھے تو ایک ستون کی طرح ہاتھی نظر آیا۔ اپنے اعتبار سے جو سمجھا اور جو دل میں آیا اس کے مطابق وہ ہاتھی کی تعریف کرنے لگے، حالانکہ یہ کسی کا بھی جواب صحیح نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ہاتھی کو دیکھا نہیں، وہ سمجھ نہیں سکے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عقائد اور عبادات کو کبھی دین سمجھتے ہیں، کبھی معاشرت کو، کبھی معاملات کو، یعنی ایک حصے کو۔ اللہ کے قرآن کریم تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام مجموعہ ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور سیاست کا۔ چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہمارے باپ داداؤں کا کئی سالوں سے رہا،
ان سے ہم اتنے متاثر ہو گئے کہ مسلمانوں نے اپنا اسلام مذہبی جگہوں میں یعنی مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں یہ اس کو منحصر کر لیا کہ بس یہی عبادت کی جگہ ہے، باقی باہر کی دنیا میں عبادت اور معاملات اور معاشرت کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا تو مسلمان نے اپنے طرز عمل سے، زندگی سے ایسے اعمال ظاہر کیے کہ وہ عبادت اور عقائد کو تو دین سمجھتا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اس نے معاملات اور معاشرت میں غیروں جیسا طرز اور طریقہ اختیار کیا کہ جو اسلامی تعلیم تھی اس کو پسے پشت ڈال دیا کہ ہمارے اسلام کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، باہر کی دنیا میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ٹخنوں سے نیچے اگر اپنا پتلون، اپنا پائجامہ کپڑا لٹکتا ہوگا تو اس کو موڑ لیں گے، لیکن وہ باہر کی دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہ حالت ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہمارا مسجد کے ساتھ ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ بازی کرنا، امانت میں خیانت، اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دین کے اہم ارکان میں سے ہے۔ اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہم غور کریں، اس کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی وضاحت یہ معاملات اور معاشرت کی اور اخلاقیات کی ہے، دوسرے شعبوں کی نہیں کی۔ اس کی وجہ حضرات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ معاملات اور معاشرت کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور یہ معاملے بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ حضرات محدثین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور پیر سے تو تکلیف نہ پہنچاوے، باقی اعضاء سے تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر، کیونکہ زیادہ تر تکلیف ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہے، ورنہ کسی بھی عضو سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اور مسلمان سلامت رہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں، سماج میں، محلے میں رہتا تھا، اس لیے ورنہ غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے دوران ایک آدمی دوسروں کو فلانتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ نے خطبہ روک کر کے اس کو روکا کہ دوسروں کو فلام کر کے آنا یا اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔ حجر اسود کے موقع پر آپ نے لوگ جو حج اور عمرہ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دھکا دھکی ہوتی ہے، لیکن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دھکم دھکی میں لوگوں کو تکلیف پہنچتی اور حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن دھکا دے کر تکلیف پہنچا کر کے بوسہ دیا تو یہ گناہ کرنے والے، تکلیف پہنچانے والے ہم بنیں۔ یہ شریعت میں مسلمان کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت سمجھا دے۔ باقی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔